کل درجہ حرارت جو اے کیو آئی ہے وہ 160 ہو اور آج اے کیو آئی لوکل پولوٹنٹس کا 380 پہ چلا جائے اور وہ صبح کے وقت مطلب ارلی مارننگ کے وقت وہ زیادہ ہو کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور دوپہر جب ٹیمپریچر سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی سی جو اوزون لیئر یا سن ریز جسے کہتے ہیں ہیٹ جسے کہتے ہیں وہ جب بڑھنے لگتی ہے تو جب اوپر والی ہوا ہیوی ہوتی ہے تو وہ دھکیلتی ہے پارٹیکلیٹ میٹر کو اور وہ زمین کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں جو کام آرٹیفیشلی ریمیڈی کے طور پر اسموک گن کرتی ہے. تو صبح کے وقت جب آج آپ لوگ صبح اٹھے ہوں گے تو آپ نے ٹی وی پہ خبر دیکھی ہوگی کہ لاہور جو ہے وہ آلودہ ترین ممالک میں نمبر 1 کے اوپر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسٹرن ونڈ کوریڈور ہے اس کا ایکٹیویٹ ہونا, اس کی ڈائریکشن جو ہے مشرق سے مغرب ہونا, اور جو شہر میں نے آپ کو بتائے امرتسر, لدھیانہ, جلندھر, ہریانہ, اتر پردیش سے ہوتی ہوئی یہ ہوائیں قصور, فیصل آباد, لاہور اور لاہور کے گرد و نواح جو علاقے ہیں وہاں اس کا آنا, اور جو سری نگر شری گنگا نگر کی جو ہوائیں اس ایسٹرلی کوریڈور ہیں وہ ساہیوال, بہاول نگر اور پیر محل جو ہے ادھر سے یہ جب ہوائیں آتی ہیں اور پھر جب ہوا کی ایک تو اس کا رخ, اس کی ڈائریکشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا کی سپیڈ ہے. اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو جس وقت ہوا کی جو سپیڈ ہے وہ بالکل 0 سے 3 مائلز پر آور کی سپیڈ ہے, اور جب وہ آتی ہے تو اس کی سپیڈ غالباً 3 سے 7 مائلز پر آور جو ہے اس کی سپیڈ پر وہ ہوا ہوتی ہے. تو جب ہوا رکتی ہے ہمارے لوکل جو پولوشن کا لیول ہے اور وہاں سے جو پولوشن کا لیول ہے دیوالی کے جس دن دیوالی تھی اس سے ایک رات پہلے بہت ہائر لیول کے اوپر اے کیو آئی گیا اور اس دن بھی چیلنجنگ صورتحال رہی بیکاز اس موسم میں ایسٹرلی کوریڈور ونڈ ڈائریکشن کھلتی ہے. میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ ون گورنمنٹ, ہول آف گورنمنٹ, ملٹی سیکٹورل اپروچ. پہلے صرف 3 ماہ میں اسموک کو مینج کیا جاتا تھا, اسکول بند کر کے, ریسٹورینٹ بند کر کے, لاک ڈاؤن لگا کے, ہیلتھ ایڈوائزریز کر کے. پہلی دفعہ ایک اور خالی اسموک کو نہیں ہم مینج کر رہے, ہم لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں, ہم پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن 0 ٹالرنس کی ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہو, اسٹبل برننگ ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو, چاہے وہ جو آپ کے برک کلز ہیں, بھٹے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی چاہے وہ پائرولسس پلانٹس ہیں, چاہے وہ انڈسٹریل یونٹس ہیں, 0 ٹالرنس ہے. تو ہم خالی اسموک کے دوران ہم ایکٹیو نہیں ہوتے, ہم پورا سال جو اسموک میٹیگیشن ہے. بیجنگ کو, چین کو 2 دہائیاں لگیں, 1990 سے 97 اور اس کے بعد 13 سے 23. ان کا جو بیجنگ میں اسموک کے خلاف اور پولوشن کے خلاف جو جنگ تھی اس کو ایک ڈیکیڈ لگا جو کہ خاتمہ ہوا, اور دوسرا ڈیکیڈ جو تھا انہوں نے پالیسیز کو انٹروڈیوس کرایا تھا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ آج پھر دوبارہ سے حکومت فیل ہو گئی, یہ حکومت نہیں فیل ہوتے, یہ ایز اے سٹیزنز, ایز اے قوم ہم فیل ہوتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں, کچھ چیزیں ایٹماسفیرک, ویدر, ہوا کی نمی, ونڈ کی ڈائریکشن, ونڈ کی سپیڈ اور ایسٹرلی کوریڈور کا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے جو اسموک کا سیزن ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں ان کے ویژن میں ایگریکلچر لے لیں, اسموک سیزن میں جو اسٹبل برننگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اسٹبل برننگ تو دہائیوں سے ہو رہی ہے, تو جو اسٹبل برننگ ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ اسٹبل برننگ ہو رہی ہے, اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے آگے حکومتوں نے بات نہیں کی تھی. پہلی دفعہ 5000 سپر سیڈر اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جس کے اوپر 60% 4 بلین سبسڈی حکومت پنجاب میں دی ہے. 8 لاکھ حکومت پنجاب دیتی ہے اور 5 لاکھ فارمر دیتا ہے, اور 5000 سپر سیڈر, 841 کبوٹا ہارویسٹر اور 91 بیلر جو ہے وہ اس وقت 6 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ ان سپر سیڈر, ہارویسٹرز اور بیلرز کی وجہ سے جلایا نہیں گیا. وہ بیلز بنا کر اینیمل فوڈر اور فیول کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور اب ہو رہا ہے, اور ابھی یہ اس میں مزید اضافہ ہوگا جس طرح جو 64 لاکھ ایکڑ جو فصل ہے وہ ہارویسٹ ہوتی ہے, 30 لاکھ ایکڑ
34 لاکھ ایکڑ فصل ہارویسٹ ہو چکی ہے، اور جس میں ابھی تک صرف 700 انوملیز تھیں. لاسٹ ایئر 3600 انوملیز اس وقت تک ہم ڈیل کر چکے تھے جلنے کی. اسی طرح جو اسٹبل برننگ میں ہم نے سپر سیڈر دیے، جو کہ اگلے 2 سال میں 15 سے 20 ہزار سپر سیڈر مزید کا جو اضافہ ہے وہ کیا جائے گا. اسی طرح جو انڈسٹری ہے، برک کنز ہے، ہم شرط لگا کر بتاتے ہیں کہ جو لاہور ڈویژن ہے اس کے ارد گرد آپ بھٹے میں سے کالا دھواں دکھائیں. وہ میپڈ ہیں، QR کوڈڈ ہیں، اور بھٹے سے کالا دھواں نہیں نکل سکتا. اور پنجاب پورے میں اکراس پنجاب 11,374 بھٹے جو ہیں وہ میپڈ ہیں، QR کوڈڈ ہیں، ہمارے انٹیگریٹڈ ویب سائٹ اور مانیٹر روم کے ساتھ وہ لنکڈ ہیں. جہاں کالا دھواں پہنچتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اسکواڈ پہنچتی ہے، وہاں فائن ہوتا ہے، بھٹا گرتا ہے، اور اس کے بعد وہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھٹا چلنے دیا جاتا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. صرف کہا جاتا تھا بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے. تو پھر کیا ہے، بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے، اس کا کوئی علاج کرنا تھا نا، وہ ہم نے آ کر علاج کیا. اسی طرح جو پائرولسس پلانٹ ہیں اور انڈسٹریل یونٹس ہیں، 8,000 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں. چمنی کے ساتھ کیمرہ لگ چکا ہے. اگر کالا دھواں، چاہے وہ پائرولسس پلانٹ ہے چاہے وہ انڈسٹریل یونٹ ہے، اس کے اوپر جو کالا دھواں ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ چمنی کیمرے میں کیپچر ہوتا ہے، وہ ہمارے سینٹرل کنٹرول روم کے اندر آ جاتا ہے. ہماری اسکواڈز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور اس یونٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. یہ پہلے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز نہیں لگے ہوئے تھے. اسی طرح پلاسٹک کی برننگ کے اوپر، پلاسٹک کے استعمال کے اوپر 75 mm سے زیادہ پلاسٹک کا کم جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہے پنجاب کے اندر. پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا. اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ہے کہ فیول ٹیسٹنگ کی آج کل بڑی بات ہوتی ہے. فیول ٹیسٹنگ پہ کیا ہوا تھا پہلے؟ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن پنجاب نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی، لاہور اور ملتان کے اندر فیول ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے پچھلے 8 ماہ سے. جو ہم پیٹرول پمپس پہ جا کر اپنی لیبس کے ذریعے فیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو جرمانہ کرتے ہیں، ان کی پوری سپلائی چین کو جرمانہ کرتے ہیں، اور ان کو ہم بتاتے ہیں 3 لاکھ سے زیادہ جو وہیکل ٹرانسپورٹ جی بہت دھواں کرتی ہے بہت. تو پھر کیا ہوا اس کے اوپر؟ ہم نے آ کر، آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی لائنیں لگ کر لاہور کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ پہلی دفعہ متعارف کرایا، اور 3 لاکھ سے زیادہ. اور یہ عمل پروسیس اس وقت جاری ہے. پرائیویٹ سیکٹرز کی ورکشاپس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس سسٹم کو متعارف کیا جا رہا ہے. اور اس میں پہلے اب ہم مفت سرٹیفائی کیا ہم نے، اب ہم ایک نامنل فی کے ساتھ سرٹیفیکیشن کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. اسی طرح فیوجیٹیو ڈسٹ، اس وقت 3,974 کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جو EPA آپ دیکھتے ہیں سرٹیفائڈ اور اسپرنکلر مسٹ جو اسپرنکلرز ہیں وہ انسٹالڈ ہیں، اور اس کے باہر EPA سرٹیفیکیشن موجود ہے. یہ پہلے کبھی نہیں تھی. فیوجیٹیو ڈسٹ جو ہے وہ PM10 سب سے زیادہ جو ڈسٹ ہے وہ فیوجیٹیو وہ کنٹریبیوٹر ہوتی ہے اس سیزن میں بھی، اور ادروائز آلسو، جو کہ اسموک کے اندر اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ ہماری سرٹیفائڈ سائٹس ہیں. اس کے بغیر کنسٹرکشن سائٹ لاہور میں کام نہیں کر سکتی. اسی طرح ون گورنمنٹ، ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ، ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ واسا، لوکل گورنمنٹ، ہاؤسنگ، LDA، CNW اور انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس، ایگریکلچر ایک گورنمنٹ بن کے اس وقت بھی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا اسپرنکلنگ، اپنے اقدامات، اپنے چیکس، اپنے تمام مانیٹرنگ جو ہے ان کی جاری ہے. اور وہ تمام جو ہیں ایک مانیٹرنگ روم کے اندر، ایک ڈیش بورڈ کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر جس جگہ کے اوپر AQI زیادہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کے اوپر اپنی ٹیمز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو محمود بوٹی ہے، آپ کو یاد ہوگا محمود بوٹی کیا تھی، آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. محمود بوٹی اس وقت مکمل طور پر ایکو زون کے لحاظ سے ریہیبلیٹیٹ ہو کر کاربن کیپچر اور میتھین کیپچر جو ہے اس میں کنورٹ ہو کر وہ ایک سولر پارک کی شکل اختیار کر رہا ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور سب سے پہلا پاکستان کا کاربن کریڈٹ کا پروگرام ہے. اسی طرح پلوٹرز پے پرنسپل جو پہلی پوری دنیا میں متعارف ہوتا ہے کہ جو پلوٹ کرے گا
وہی اس کو پے کرے گا. ہڈیارہ ڈرین کے 54 کلومیٹر کے اوپر پہلی دفعہ جو ہڈیارہ ڈرینز اور ڈرینز کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے, اس میں پہلی دفعہ ہم ہڈیارہ ڈرین اور ڈرینز آف پنجاب کے اوپر کام کریں تاکہ ٹاکسنز جو ہیں, چاہے وہ پانی کے اندر ہیں چاہے وہ ہوا کے اندر ہیں, ان کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ ان کو واٹر بورن ڈیزیزز یا ریسپریٹری یا لنگ سٹریس سے وہ نہ گزریں. اسی طرح میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پنجاب کے لیے اور بالخصوص لاہور کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اکتوبر میں 16 گڈ ڈیز, بیٹر ڈیز ہم لوگوں نے حاصل کیے ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اللہ کا شکر ہے کہ آج 26 اکتوبر ہے, کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگا, کوئی ریسٹورینٹ بند نہیں ہوا, کوئی اسکول بند نہیں ہوا, کوئی کنسٹرکشن سائٹ یا کنسٹرکشن بند نہیں ہوئی. یہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ان تمام کاوشوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ماحولیات بہتر کر رہے ہیں, لیکن اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں, اس کی قیادت کرنی پڑتی ہے, اس کے اوپر پولیٹیکل ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. جب ہم نے بھٹے گرائے تو انہوں نے کہا بھٹے گرانے آئیں گے, لوگوں نے کہا ہم گولی مار دیں گے. میں خود بھٹا گرانے گئی, وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا آپ خود جائیں بھٹا گرانے, اس کے بعد ایک دھمکی نہیں آئی. یہ جو انکروچمنٹ کا اس وقت پورے کا پورا 1.5 سال سے پروگرام پنجاب میں, یہ آسان پولیٹیکل ڈیسیژنز نہیں ہیں. ہڈیارہ کے اراؤنڈ جتنی انڈسٹری ہے ان کو پولوٹرز پہ اور واٹر فلٹریشن ویسٹ فلٹریشن پلانٹس ہم لگا رہے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے, اس میں پیسہ لگتا ہے, اس میں توجہ لگتی ہے. اور یہ تمام ہول آف گورنمنٹ ملٹی سیکٹورل, کہا جاتا ہے جی اسموک گنز آ گئی ہیں, اسموک گنز اسموک کو کم نہیں کریں گی. کس نے کہا اسموک کو ختم کریں گی؟ اور اسموک گنز جب آتی ہیں یہ دوسرے ممالک میں 33 ممالک میں استعمال ہو رہی ہیں, جس کی جو لسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی کہ اسموک گنز اس وقت کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں. چائنا میں, انڈیا میں, سعودی عربیہ میں, کینیڈا میں, تنزانیہ میں, بنگلہ دیش میں, سنگاپور میں, یمن میں. اسموک گن کیا کرتی ہے؟ کانا میں 666 AQI ہوا, اسموک گنز کا آپریشن ہوا, AQI 113 پر آ گیا. مریم اورنگزیب کے اس کو ریفیوٹ کر دیا,